وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت پاور ڈویژن کے امور پہ اہم جائزہ اجلاس۔ قابل تجدید توانائی کا فروغ حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کی متعلقہ حکام کو سولرائزیشن پالیسی کے حوالے سے عوام میں پائے جانے والے تمام ابہام کو حقائق اور اعداد و شمار کی بنیاد پہ دور کرنے کی ہدایت۔ شمسی توانائی کے حوالے سے حکومت کی پالیسی اور ترجیحات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وزیر اعظم جنریشن کمپنیوں کے لیکویڈیشن کے حوالے سے تمام تر قانونی اور دیگر امور جلد از جلد طے کیے جائیں۔ وزیر اعظم کی بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کا عمل تیز تر کرنے کی ہدایت۔ بجلی کے نرخوں میں کمی کے حوالے سے ایک جامع اور مؤثر حکمت عملی کے تحت پیکیج تیار کیا جا رہا ہے، جس کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ پاور سیکٹر میں اصلاحات کی بدولت عوام کو بجلی کی قیمتوں میں مزید ریلیف فراہم کریں گے۔ توانائی کے شعبے کے حوالے سے جامع حکمت عملی کے لیے وزیر اعظم کے پاور ڈویژن، آئی بی وسائل ڈویژن اور پیٹرولیم ڈویژن میں ہم آہنگی مزید بہتر کریں۔ اسلام آباد آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے یوم پاکستان کے موقع پہ وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستانی عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے یوم پاکستان کے موقع پہ وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا، جس میں انہوں نے پاکستان و آذربائیجان کے درمیان تصوراتی شراکت داری اور باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ صدر الہام علیوف نے اپنے تہنیتی پیغام میں لکھا کہ معیشت، ٹرانسپورٹ، لاجسٹکس، توانائی، سرمایہ کاری، دفاعی صنعت اور دیگر شعبوں میں دونوں ممالک کی مشترکہ کوششیں دو طرفہ تعلقات کے لیے کلیدی اہمیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے عالمی امور پہ پاکستان اور آذربائیجان کے یکساں مواقف اور باہمی تعاون کو دونوں ممالک کے درمیان بھائی چارے کی علامت قرار دیا۔ صدر آذربائیجان نے کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات احترام، اعتماد، ثقافتی اقدار اور یکجہتی پہ مبنی ہیں، جبکہ اعلیٰ سطحی دورے اور ملاقاتیں ان تعلقات کو مزید مضبوط بنا رہی ہیں۔ ففتھ جنریشن وار اہم چیلنج، فتنہ الخوارج اور دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ صدر مملکت مقابلہ کرنے کے لیے عوام اور افواج پاکستان ساتھ ساتھ کھڑے ہیں۔ آصف علی زرداری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان کو ہمیشہ میلی آنکھ سے دیکھتا ہے، مادر وطن کے تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ پاکستان نے اندرونی بیرونی دہشت گردی کا منہ توڑ مقابلہ کیا۔ نوجوان نسل میں نفرت اور مایوسی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ففتھ جنریشن وار فیئر چیلنج کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ مقابلہ کرنے کے لیے عوام اور افواج پاکستان ساتھ ساتھ کھڑے ہیں۔ یوم پاکستان کی مرکزی تقریب سے خطاب میں کہا کہ ایسا پاکستان بنانا ہے جو مضبوط اور ترقی یافتہ ہو، اختلافات سے بالاتر ہو کے خوشحال پرامن پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ سب سے اپیل ہے تمام تر توانائیاں ملک کی ترقی کے لیے وقف کریں۔ ہمارے سامنے سفر آسان نہیں لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ اندرونی بیرونی سازشوں کے باوجود پاکستان کی تعمیر کرتے رہیں گے۔ ہم باحوصلہ قوم چیلنجز پہ قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے قوم مسلح افواج کے شانہ وفاقی سرکاری تعلیمی اداروں میں عید الفطر اور موسم بہار کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزارت تعلیم نے سرکاری تعلیمی اداروں کے لیے عید اور موسم بہار کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی تعلیمی ادارے 31 مارچ سے 4 اپریل تک بند رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن میں مزید بتایا گیا کہ نئے تعلیمی سیشن کا آغاز 7 اپریل سے ہوگا۔ بلوچستان میں بھی دیگر صوبوں کی طرح یوم پاکستان جوش و خروش سے منایا گیا۔ یوم پاکستان کے موقع پہ صوبے بھر میں مجموعی طور پہ یوم پاکستان کی 626 تقریبات کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پہ مختلف کھیلوں کے 126 مقابلے ہوئے، ساتھ ہی پرچم کشائی کی 27 تقریبات منعقد ہوئیں۔ اس کے علاوہ 30 ریلیاں، واکس، 141 سیمینارز، 31 تقاریر مقابلے منعقد ہوئے، جہاں شہریوں، سول سوسائٹی، سیاسی سماجی شخصیات، سیکیورٹی فورسز اور شہداء کے خاندانوں کی بھرپور شرکت۔ اس کے علاوہ 22 مقامات پہ قرآن خوانی، 4 مقامات میں بزم سخن کی نشستیں ہوئیں، 54 قومی رہنماؤں کے پیغامات جاری کیے گئے، 192 سوشل میڈیا مہمات چلائی گئیں، شہر بھر میں پوسٹرز، بینرز، پینا فلیکس اور پاکستانی پرچم لہرائے گئے۔
عوام نے پاکستان کے حق میں نعرے لگا کے مادر وطن سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ بلوچستان سپورٹس فیسٹیول میں 25 کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوئے۔ فیسٹیول کی اختتامی تقریب آج رات ایوب اسٹیڈیم کوئٹہ میں منعقد ہوئی۔